السلام علیکم، آپ سب لوگوں کو اگین ویلکم۔ اچھا، ابھی اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا تھا موونگ ایوریج انڈیکیٹر ہے جو کہ میٹا ٹریڈر 4 کا اپنا ہوتا ہے، ہم اس کو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ اگین ایک اور موونگ ایوریج آ گیا۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں، اس میں اور اس دوسرے موونگ ایوریج میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ موونگ ایوریج یہ ہم نے پہلے پڑھا یہ، اور آج پھر موونگ ایوریج ہی ہے، اور یہ ایک اور موونگ ایوریج ہے۔ اس میں اور اس میں دونوں میں بہت فرق ہے، اور ان کو ایڈ کرنے کا طریقہ کار بھی الگ ہے، چینج ہے۔ نہیں، یہ اچھا ہو گیا کہ یہ جو پک ہے یہ میٹا ٹریڈر 4 کی لی ہوئی ہے، اس میں کمپلیٹ میٹا ٹریڈر 4 ہے۔ تو میں آپ کو اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق بھی بتا دیتا ہوں۔ اب یہ جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے یہ میٹا ٹریڈر 4 کی لی گئی ہے، لیکن یہ جو سی ہے یہ میٹا ٹریڈر 4 کے صرف چارٹ کی پکچر ہے، کمپلیٹ میٹا ٹریڈر 4 نظر نہیں آ رہا اس پہ۔ تو یہاں سے میں آپ کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھا سکتا ہوں۔ وہ جو آپ نے پہلے والا میٹا ٹریڈر دیکھا ہے وہ یہاں سے یہ آپ کو انسائٹ نظر آ رہا ہے، یہ میٹا ٹریڈر 4 میں اسی ہی جگہ پہ ہوتا ہے انسائٹ۔ تو انسائٹ سے ایڈ ہوتا ہے آگے ٹرینڈ میں، انسائٹ کے بعد ٹرینڈ میں جانا ہے، پھر ٹرینڈ کے بعد موونگ ایوریج میں، اسی طرح ہوتا ہے، لیکن یہ یہاں سے اوپن ہوتا ہے جو آپ نے پہلے والا دیکھا ہے۔ اب یہ جو میٹا ٹریڈر ہے یہ جو سی آپ کو یہ پیئرز نظر آ رہے ہیں جو میں نے آپ کو لکھوائے بھی تھے، ان کے بالکل نیچے بھی تو یہ یہاں سے میں نے کراس کیا ہوا ہے جب پکچر لیا، تو اسی کے نیچے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں۔ تو ان انڈیکیٹر میں سے آپ نے ایڈ کرنا ہوتا ہے اس موونگ ایوریج کو، یہی اس جگہ سے ایڈ ہوگا۔ پیئرز کے نیچے ایک اور یہاں پہ ونڈو ہوگی، باکس ہوگا بنا ہوا، اس سے ہوگا۔ اور یہ جو ان سے پہلے والا اس سے پہلے والا آپ نے پڑھا ہے وہ یہاں اوپر انسائڈ سے ہوگا، اس میں 30 50 اور 100 رکھنا ہوتا ہے۔ اس میں اس کی سیٹنگ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں آپ نے ایک موونگ ایوریج رکھنا ہوتا ہے 15 کا اور ایک 50 کا۔ تو اس کے موونگ ایوریج میں یہ جو بھی پڑھا رہا ہوں اور پہلے والے موونگ ایوریج میں تھوڑا فرق ہے، اور ان کا کام بھی مختلف ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں آ رہی ہے آپ کی مارکیٹ واچنگ میں، آپ نے مارکیٹ دیکھنی ہے کہ ٹریڈ کرنے سے پہلے کہ اب مجھے کیا ٹریڈ کرنی چاہیے، بائی کرنی چاہیے یا سیل کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے یہ میں اب آپ کو لکھا رہا ہوں، یہ کافی لمبا بھی شاید ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے 1 2 لیکچر اور بھی اسی ہی صرف ایک کسی چیز پہ ہوں، مارکیٹ واچنگ پہ۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، ابھی یہ ہم صرف ٹیکنیکل میں پڑھ رہے ہیں، فنڈامنٹل میں نہیں۔ تو فنڈامنٹل میں نیوز وغیرہ ہوگا، وہ بھی آپ اس کو بھی دیکھ کر ٹریڈ کریں گے، لیکن ابھی میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو جو پڑھا رہا ہوں یہ صرف اور صرف ٹیکنیکل میں آئے گا، اور اس میں آپ اپنے مائنڈ سے انڈیکیٹر کی مدد سے کینڈلز کو دیکھ کے مارکیٹ کے بارے میں آگے فیوچر کا دیکھتے ہیں کہ یہ مارکیٹ بائی میں جائے گی یا سیل میں جائے گی، اس طریقہ کار میں۔ اور اسی میں ہم ایک اور انڈیکیٹر اسے کہہ لیں جو کہ میٹا ٹریڈر 4 کا اپنا ہوتا ہے، جس طرح کہ یہ بھی میٹا ٹریڈر 4 کا اپنا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں شو کرتا ہے، ایک یہ مومنٹم، رفتار، جو مارکیٹ کی رفتار ہے یہ بھی اسی رفتار سے چل رہا ہوگا۔ اب دیکھیں مارکیٹ یہاں تک پہنچی تھی، اس پوائنٹ تک، یہ آپ کو جو پیچھے گرل نظر آ رہی ہے اس میں، یہ بھی اسی رفتار میں یہاں تک پہنچے ہیں۔ ایک چیز یہ شو کرتے ہیں رفتار، دوسری سپورٹس اینڈ ریزسٹنس۔ دیکھیں یہ 2 کینڈل ہیں، یہ دونوں اس سے اوپر تک آئی تھی مارکیٹ یہاں تک، یہ دیکھیں اس کینڈل کو آپ، یہ مارکیٹ یہاں تک آئی تھی لیکن یہ کلوز ہوئی یہاں پہ، اور ابھی یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ H1 کی جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کو ٹائم فریم بھی پڑھایا تھا نا، تو یہ ٹائم فریم ہے۔ اب یہ H1 یہ کینڈل بنی ہے 1 گھنٹے میں، یہ یہاں سے اوپن ہوئی، اوپن ہونے کے بعد یہ تقریباً 30 سے 35 منٹ تک یا 15 سے 20 منٹ تک، 15 سے 20 منٹ تک یہ نیچے آئی مارکیٹ، پھر مزید یہ تقریباً 20 منٹ تک اور نیچے گئی، اس کے بعد یہ اوپر آنا شروع ہوگی،
یہاں سے یہ مارکیٹ آئی اوپر, یہ اس کا اوپننگ پوائنٹ تھا, نہیں سوری یہ اوپننگ پوائنٹ تھا, جو پہلی کینڈل جہاں پہ ختم ہوگی دوسری اس کے ساتھ سے اوپن ہوگی, تو یہ اس کا اوپننگ پوائنٹ ہے, سوری یہ اس کا اوپننگ پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ یہ اوپن ہوئی, اوپن ہونے کے بعد یہ اتنی نیچے آئی, نیچے آنے کے بعد یہ پھر اوپر گئی, تو یہ نیچے آئی تقریباً اس کی باڈی سے آپ اندازہ لگا لیں, یہ اس کا بالکل مڈ بنتا ہے, تو یہاں پہ بن گیا 30 منٹ, اور یہ تقریباً یہ 15 منٹ تک نیچے آئی مارکیٹ. نیچے آنے کے بعد پھر اس نے اوپر جانا شروع کر دیا, اور یہ پھر اوپر آئی, اوپر یہ یہاں تک آئی, لیکن یہ یہاں پہ کلوز نہیں ہوئی, کلوز یہ ہوئی یہاں پہ آ کے, پھر اسی کے ساتھ نیکسٹ کینڈل شروع ہوگی بننا, اسی کے ساتھ یہ نیکسٹ کینڈل بن گئی. تو اس طرح سے یہ کینڈل بنی, اور اس کے بعد دیکھیں یہ یہاں پہ کلوز نہیں ہوئی تھی, اور یہ جو سا آپ کو موونگ ایوریج نظر آ رہا ہے یہ 50 کا ہے اور یہ 15 کا ہے, اس کی جو سی آپ نے رکھنی ہے وہ 50 اور 15 کی سیٹنگ رکھنی ہے. تو اس نے موونگ ایوریج نے اس کو کراس نہیں کیا, کراس کیا لیکن اس کی باڈی اس سے اوپر کلوز نہیں ہوئی, مطلب اس نے سپورٹس اینڈ ریزسٹنس کو بھی شو کیا. یہ نیکسٹ کینڈل دیکھیں, اس کی بھی باڈی اس سے اوپر کلوز نہیں ہوئی, اس کی بھی باڈی سے نیچے ہی کلوز ہوئی. تو یہ سپورٹس اینڈ ریزسٹنس کو اس طریقے سے شو کرتا ہے. اچھا, تیسری چیز یہ جو انڈیکیٹر ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے, وہ آپ کو یہ ٹرینڈ کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ آپ کو ٹرینڈ بتا رہا ہے سیل کا, کیونکہ یہ دونوں اس سے نیچے کلوز ہوئی, تو ابھی تک ٹرینڈ سیل کا ہے. یہ آپ کو انڈیکیٹر اس طرح سے شو کر رہا ہوتا ہے. یہ دوسرا جو تھا یہاں پہ اس نے دیکھیں یہ اس کی سپورٹس اینڈ ریزسٹنس, اس کی باڈی بھی اس سے نیچے کلوز نہیں ہوئی, اس سے اوپر کلوز ہوئی. تو اس نے آپ کو ٹرینڈ کیا بتایا کہ آپ ٹرینڈ ہے بائے کا, تو دیکھیں یہ مارکیٹ بائے میں گئی. اوپر والے نے اب یہاں پہ آپ کو کیا سگنل دیا کہ ٹرینڈ ہے سیل کا, تو یہ مارکیٹ سیل میں گئی. اسی طرح دیکھیں یہاں پہ اب ان میں سے کسی نے بھی کراس نہیں کیا ہوا, تو اس ٹائم یہ جو سچویشن ابھی کی چل رہی ہے, ابھی آپ نہیں کہہ سکتے مارکیٹ اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی. لیکن اگر اس کی یہ دیکھیں یہ کینڈل کلوز ہو جاتی ہے, ابھی تو یہ چل رہا ہے ٹائم اس کا 1 آور, تو اگر یہ کلوز ہو جاتی ہے اور اس کی باڈی اوپر ہی کلوز ہو جاتی ہے, تو پھر یہ آپ کو نیچے والا انڈیکیٹر سگنل یہ دے گا کہ آپ ٹرینڈ ہے بائے کا, ٹھیک ہے. اگر یہ اس کی باڈی جون سی ہے یہ یہاں تک آتی ہے, اس کے مارکیٹ یہاں تک آتی ہے, لیکن یہ کلوز ہو جاتی ہے ایسے نیچے اس طرف, تو پھر یہ اوپر والا جون سا انڈیکیٹر ہے یہ آپ کو سگنل دے گا کہ ابھی ٹرینڈ ہے سیل کا. تو ابھی جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ٹرینڈ کیا ہے, کیونکہ اس سے پیچھے جتنی بھی یہ دیکھیں 3 کینڈل بنی ہیں, 1 2 3, اور ان تینوں کینڈل کی سپورٹس اینڈ ریزسٹنس کو اس نے ٹچ نہیں کیا. اگر ٹچ کر دیتا اور اس کی باڈی اوپر کلوز ہو جاتی پھر یہ سگنل بن جاتا کہ اب مارکیٹ اوپر جائے گی, لیکن نہیں کیا, اس لیے یہاں پہ ابھی تک کوئی سگنل ان دونوں نے نہیں دیا. تو تیسرا یہ آپ کو ٹرینڈ کے بارے میں بتاتا ہے کہ ابھی ٹرینڈ کون سا چل رہا ہے. تو اگر بائی کا ہو تو پھر آپ نے جتنی بھی ٹریڈ کرنی ہے وہ بائی کی کرنی ہے, سیل کی نہیں کرنی. اگر سیل کا ٹرینڈ ہو تو پھر جتنی بھی ٹریڈ کرنی ہے وہ سیل کی کرنی ہے, بائی کی نہیں کرنی. تو یہ ایک موونگ ایوریج ہے. دوسرا پہلے والا ایک پڑھایا آپ کو, یہ دوسرا ہے, اس میں ہم ڈسٹینس دیکھتے ہیں, فاصلہ دیکھتے ہیں. اس میں ڈسٹینس وغیرہ نہیں دیکھتے ہم, اس میں صرف ان کی یہ حرکت دیکھتے ہیں سپورٹس اینڈ ریزسٹنس والی, کہ اگر سپورٹس اینڈ ریزسٹنس کو یہ کینڈل ہے ان کی یہ جو وگ ہے یہ ٹچ کر رہی ہے, اس کے بعد باڈی اگر نیچے کی طرف کلوز ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب نیچے کا ٹرینڈ ہے. اگر یہ یہاں سے جس طرح اس نے ٹچ کیا تھا, یہ دیکھیں یہ اس جگہ پہ ہے, تو یہاں پہ اس کی باڈی اوپر کی طرف کلوز ہوئی تھی, اس کا مطلب ہے ٹرینڈ اوپر کا, یہاں سے اوپر گئی. ابھی یہاں سے کسی نے بھی نہیں ٹچ کیا, یہ ٹچ کیا ہوا ہے لیکن یہ ابھی چل رہی ہے, تو کچھ نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے یہ یہاں سے نیچے آ کے ادھر جا کے کلوز ہو جائے, یا یہاں سے یہ اوپر جا کے ادھر کلوز ہو جائے, ٹھیک ہے. یہ جو ہی کلوز ہوگی
تو ہمیں سگنل مل جائے گا نیکسٹ کینڈل کا. تو ایک طریقے سے آپ ایک یہ بھی طریقہ ہے آپ کے پاس ٹریڈنگ کرنے کا. اس طریقے کو مد نظر رکھ کے بھی آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو ایک بات پھر میں بتا دوں, 100% شور تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہوگا. اب مارکیٹ واچنگ میں یہ چیز بھی ہے, اس سے بھی آپ مارکیٹ واچ کر کے اپنی ٹریڈ لگا سکتے ہیں. اور اس میٹا ٹریڈر 4 کو میں کمپلیٹ آپ کو سمجھاؤں گا جب پریکٹیکل ہم شروع کریں گے. اس کے بعد یہ ایک اور انڈیکیٹر ہے جو کہ میٹا ٹریڈر 4 کا اپنا انڈیکیٹر ہوتا ہے, ریلیٹیو انڈیکس سے زیادہ تر اسی نام سے بلایا جاتا ہے, یا اسے صرف انڈیکس بھی کہا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا تھوڑا یوز ہے وہ دوسرے انڈیکیٹر سے مختلف ہے. تو یہ بھی میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں کہ اس انڈیکیٹر کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے. اور یہ انڈیکیٹر ہے جون سا یہ میٹا ٹریڈر, یہ بھی میٹا ٹریڈر 4 کا اپنا انڈیکیٹر ہے, آپ اسے الگ سے انسٹال نہیں کرتے, اور یہ بھی آپ کو ان کرنسی پیئرز کے نیچے ہی نظر آئے گا. اس کو ڈھونڈ کے آپ نے لگانا ہوگا. تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اس انڈیکیٹر پہ ڈبل کلک کریں گے, پھر آپ کے سامنے ایک ونڈو اوپن ہوگی اور اس میں 2 باکس بنے ہوں گے. آپ ان کو چیک کر دیں, یعنی ٹک کر دیں ان کے اوپر اور اسے اوکے کر دیں. یہ انڈیکیٹر آپ کی جو سی ونڈو ہے چارٹ کی اس میں یہ شو ہو جائے گا اور اسی طریقے سے شو ہوگا. میں نے ابھی اس کو یہاں سے تھوڑا بڑا کیا ہوا کیونکہ میں نے آپ کو سمجھانا تھا, لیکن اس سے آپ یہاں سے پکڑ کے تھوڑا سا نیچے کی طرف چھوڑ دیں تو یہ دوبارہ چھوٹا ہو جائے گا. تو اس انڈیکیٹر کا یوز کچھ اس طرح دیکھیں. اس جگہ پہ آپ کو اس انڈیکیٹر نے ایک سگنل دیا, اس جگہ پہ اس پوائنٹ پہ. اب یہ انڈیکیٹر کا سگنل ہے اور یہ مارکیٹ ہے. تو یہ آپ کے سامنے 0, 30, 70 اور 100, یہ جو 0 سے 30 تک کا حصہ ہے, اس کے دوران یہ بتا رہا ہوتا ہے آپ کو, یہ دیکھیں یہ سیلر کا علاقہ ہے, یہ بائر کا علاقہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. ابھی اگر مارکیٹ اس سچویشن میں چل رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں مزید گنجائش نہیں ہے, سیل بہت ہو چکی ہے, لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ سیل میں بہت کی ہے, ٹھیک ہے. اب مارکیٹ بائی کی طرف جائے گی. تو اس کو آپ نے یوز اس طریقے سے کرنا ہے کہ جو ہی آپ کو یہ سگنل ملے یہاں سے, یعنی کہ مارکیٹ اوپر جانا شروع ہو جائے تھوڑی سی بھی, یعنی کہ 30 سے تھوڑی اوپر ہو, آپ اس پوائنٹ پہ ٹریڈ کر دیں. تو یہ اس کا سگنل ہوتا ہے کہ آپ مارکیٹ بائی کی طرف جائے گی. تو یہاں پہ اس نے ایک سگنل دیا تھا کہ اب مارکیٹ میں سیل بہت زیادہ ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, اب مارکیٹ بائی کی طرف جائے گی. یہ اس پوائنٹ پہ اس نے ایک سگنل دیا تھا. تو دیکھیں ہوا کیا, مارکیٹ ہی ہے. تو یہ یہاں سے واقعی بائی میں گئی اور اتنی بائی میں گئی, یہاں تک یہ بائی میں چلی گئی. اب دیکھیں یہاں سے یہ نیچے آ رہی ہے, پھر ادھر جا رہی ہے, اوپر جا رہی ہے, پھر نیچے جا رہی ہے, پھر اوپر جا رہی ہے. ابھی اس کا کوئی سگنل نہیں ہے. اس کا سگنل کس ٹائم آئے گا, جب یہ آپ کو یہ 70 سے 100 تک کے درمیان سے اوپر سے نیچے کی طرف کراس کرے گی تو ہمارے پاس ہوگا بائی کا, سیل کا. اگر یہ 30 سے نیچے سے اوپر کی طرف کراس کرے گا یہ انڈیکیٹر, تو ہمارے پاس سگنل آئے گا, وہ ہوگا بائی کا. اوپر سے نیچے کی طرف کرے گا اگر تو سیل کا, تو نیچے سے اوپر کی طرف کرے گا تو بائی کا. اب ہمارے پاس اگر یہ درمیان میں چل رہا ہے تو کوئی سگنل نہیں ہے, نہ بائی کا نہ ہی سیل کا. تو موجودہ یہ درمیان میں ہی چل رہا ہے, وہ اس لیے ہمارے پاس کوئی سگنل نہیں ہے. اس پوائنٹ پہ اس نے ایک سگنل دیا تھا کہ اب سیل بہت ہو چکی ہے, اب بائی ہوگا. اسی طرح یہ فیوچر میں یہاں سے اوپر جائے گا, اوپر سے جا کے جب یہ 70 کو کراس کر لے گا تو پھر ہم نے اس ٹائم تک ٹریڈ نہیں کرنی جب تک یہ 70 سے 100 کے درمیان رہے گا, یہاں پہ موونگ کرے گا اپنی. لیکن جو ہی یہ اوپر جانے کے بعد تھوڑا سا بھی 70 سے نیچے آئے گا
تو پھر اس کی طرف سے ہمیں سگنل مل جائے گا کہ اب آپ کر سکتے ہیں اس میں سیل. جس طرح یہاں پہ اس نے نیچے پہلے یہ دیکھیں 0 سے 30 کے درمیان یہ چل رہا ہے, یہ دیکھیں 0 سے 30 کے درمیان, ابھی تک اس نے 30 کو کراس نہیں کیا, لیکن اس پوائنٹ پہ اس نے تھوڑا سا اسے کراس کیا. جیسے تھوڑا سا آپ ویٹ کر لیں اور آگے یہاں تک, یہاں دیکھیں اب اس کے درمیان کافی فاصلہ ہو چکا ہے, تو یہاں پہ اس کا ایک سگنل بن گیا. اس سگنل کو فالو کرتے ہوئے آپ ٹریڈ لگائیں تو آپ کو پرافٹ ہوگا. اور بائی میں بھی اسی طرح ہے کہ آپ یہ موونگ کرتا کرتا 70 سے اوپر کی طرف چلا جائے گا. اب 70 سے اوپر کی طرف چلا جائے تو پھر آپ ویٹ کریں جو ہی یہ 70 سے تھوڑا سا نیچے آئے, مثال کے طور پہ اتنا ایک تھوڑا 3 4 یہ جو آپ کو ڈاٹ نظر آ رہے ہیں یہاں تک پہنچا جائے آپ کو سگنل مل جائے گا, پھر آپ ٹریڈ کر دیں. تو اس انڈیکیٹر کی مدد سے بھی آپ ٹریڈ کریں گے, یہ بھی بہت یوز ہوتا ہے اس میں بھی ٹریڈ کرنے کا آپ کو فائدہ ہوگا. تو یہ 2 انڈیکیٹر ہیں جو کہ دونوں ہی امپورٹنٹ ہیں, آپ ان دونوں کو استعمال کریں, آپ کو فائدہ ہوگا. اس کے بعد یہ ایک اور انڈیکیٹر ہے, یہ اتنا زیادہ اب دیکھیں اس میں لگا ہوا ہے لیکن یہ اتنا زیادہ یوز نہیں ہوتا, اس لیے سے میں یہ نہیں پڑھا رہا آپ کو, اور نہ ہی یہ کوئی صحیح طرح مارکیٹ کے بارے میں بتاتا. مطلب اس کا یہ حساب ہوتا ہے, اب یہ یہاں سے آپ کو اس نے بتایا ہوا کہ آپ مارکیٹ بائی میں جائے گی, یہ جو آپ کو گرین کلر کے ڈاٹ نظر آ رہے ہیں یہ مارکیٹ کے بائی کے ٹرینڈ کو بتا رہا ہے کہ اب آپ بائی کریں. یہاں سے یہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ سیل کریں, لیکن یہ دیکھیں اس پوائنٹ پہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ سیل کریں, اس پوائنٹ پہ بھی یہی کہہ رہا ہے سیل کریں, اس پہ بھی, اس پہ بھی, اس پہ بھی, لیکن مارکیٹ اوپر جا رہی ہے. تو اگر آپ نے سیل کی ہوتی تو آپ کو لاس ہوتا. اس لیے اس کا یوز یہ اتنا زیادہ اچھا انڈیکیٹ نہیں کرتا, اس لیے ہم نے اسے یوز نہیں کرنا. تو انشاءاللہ پریکٹیکل میں یہ آپ کو اور اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی. آج کا لیکچر بھی کافی چھوٹا ہی ہے لیکن یہ ٹاپک بڑا ہے, اسے اور آگے اور تفصیل سے آپ کو سمجھایا جائے گا. اس کے علاوہ نیکسٹ بھی پڑھ لیتے ہیں. آکسیلیٹر یہ بھی اس سے ملتا جلتا ایک انڈیکیٹر ہے. اس میں 2 نشان یا آپ کہہ لیں کہ 2 آپ کے سامنے لائنیں چل رہی ہوتی ہیں. یوز اس کا بھی وہی ہے, یعنی طریقہ کار اس کا بھی وہی ہے. جب تک مارکیٹ 0 سے, اچھا اس کی سیٹنگ یہ ہوگی کہ آپ نے جو بھی اس کی سیٹنگ پہلے سے ہوگی آپ نے اس پہ بھی اوکے کر دینا ہے, اس میں اپنی سیٹنگ نہیں کرنی, اور جو سیٹنگ اس کی ہوگی آپ کو دی ہوگی اس میں بھی آپ نے کوئی چینجنگ نہیں کرنی. لیکن یہ جو موونگ ایوریج تھے اس میں آپ نے ایک 15 رکھنا ہے اور ایک 50 رکھنا ہے, جو میں نے آپ کو پڑھائے تھے. ان کی آپ نے سیٹنگ چینج کرنی ہے, لیکن اس کی جو آلریڈی ہوگی آپ نے اسی کو ہی اوکے کر دینا ہے. اسی طرح اس کی بھی آکسیلیٹر کی بھی جو سیٹنگ ہوگی آپ نے اسے اوکے کر دینا ہے, اس میں آپ نے اپنی چینجنگ نہیں کرنی. تو یہ دیکھیں 0 سے لے کر 20 تک اور 80 سے لے کر 100 تک مارکیٹ جب تک, اچھا اس میں آپ نے ایک چیز اور بھی دیکھنی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مارکیٹ اسی حساب سے نیچے بھی آ رہی ہو. یہ دیکھیں جس طرح یہ یہاں پہ اس نے سگنل دیا کہ آپ بائی کریں اس پوائنٹ پہ, ٹھیک ہے آپ بائی کریں. یہ دیکھیں یہاں تک آپ کو پروفٹ ہونا تھا اس میں, اگر آپ بائی کرتے تو یہ اچھے بلے پہ بن جاتے ہیں. لیکن اب اس پوائنٹ پہ دیکھیں, یہ اس پوائنٹ پہ یہ ہمیں کہہ رہا ہے جی کہ آپ سیل کر دیں. تو دیکھیں مارکیٹ سیل میں گئی, پھر بائی میں گئی, پھر سیل میں گئی, پھر بائی میں گئی. وہ مارکیٹ اسی ہی پوائنٹ پہ کھڑی ہے. یہ دیکھیں جہاں سے آپ نے ٹریڈ کی تھی یہ مارکیٹ اسی پوائنٹ پہ ابھی آگے یہاں نیچے کلوز ہوتی ہے, لیکن ابھی گھنٹہ اس کا پورا نہیں ہوا. یہ 1 آور کا کینڈل ایک بنے گا تو کیا بتائیے اوپر کلوز ہو جائے. مارکیٹ اسی ہی لائن پہ ہے جہاں سے آپ نے ٹریڈ کی تھی. تو
تو اگر آپ نے اس سگنل کو فالو کیا ہوتا تو نہ ابھی تک پرافٹ ہوتا اور نہ لاس ہوتا. یہ دیکھیں یہ تو جب کہ نیچے جا رہا ہے لیکن یہاں سے مارکیٹ نیچے نہیں جا رہی, مارکیٹ پھر اوپر, اب یہ بھی تھوڑا اوپر. تو اس کو بھی آپ نے فالو کرنا ہے اس چیز کو. اس کا سگنل بھی بالکل اسی طرح جب تک مارکیٹ 0 سے لے کر 20 تک چل رہی ہوگی, جس طرح ابھی یہ 0 سے لے کر 20 تک چل رہی ہے, تو آپ نے ٹریڈ نہیں کرنی. جو ہی یہ آپ کو 20 کو کراس کرے, 20 سے کراس کر کے تھوڑا سا اوپر آئے, جس طرح یہاں پہ تھوڑا سا اوپر آیا, تو آپ کو سگنل مل جاتا ہے کہ اب آپ نے کرنی ہے اس میں بائے. تو اسی طرح جب یہ پھر 80 سے 100 تک کے درمیان چل رہا ہو تو یہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ اب اس میں مزید بائی کرنے کی گنجائش نہیں ہے, اب مارکیٹ سیل کی طرف آئے گی. تو پھر آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے اور آپ نے بائی نہیں کرنی. جب بھی مارکیٹ 0 سے 20 کے درمیان اس انڈیکیٹر میں چل رہی ہو آپ نے نہیں ٹریڈ کرنی, اور جب بھی مارکیٹ یہاں اوپر یہ 80 سے 100 تک کے درمیان چل رہی ہو پھر بھی آپ نے ٹریڈ نہیں کرنی. آپ نے ٹریڈ اسی ٹائم کرنی ہے جب یہ 0 سے 20 کو نیچے سے اوپر کی طرف کراس کرے تو بائی, اگر 100 اور 80 اوپر سے نیچے کی طرف کراس کرے تو سیل. جس طرح ابھی یہاں پہ اس نے کراس کیا تو آپ یہاں پہ سیل کر سکتے ہیں. تو آپ سیل کریں گے تو آپ کو پرافٹ ہوگا. اگر یہ درمیان میں چلتی جا رہی ہے تو آپ اس میں کوئی ٹریڈ نہیں کریں گے. اس کو ایڈ کرنے کا طریقہ کار یہی ہے, یہ انڈیکیٹر بھی آپ کو یہاں کرنسی پیئرز کے نیچے انڈیکیٹرز کی ونڈو ہوگی. یہ میٹا ٹریڈر 4 سے ہی لی ہوئی ایک پک ہے. تو ادھر کونے میں آپ نے اس میں سے اس کو ڈھونڈنا ہے اور اس پہ ڈبل کلک کر کے ایک ونڈو پھر اوپن ہوگی. اب آپ کے سامنے 2 چھوٹے چھوٹے باکس آئیں گے, آپ نے انہیں چیک کرنا ہے یعنی ٹک کرنا ہے ان پہ اور اوکے کر دینا ہے. اب یہ جو سی چارٹ ہے کینڈل سٹک کی چارٹ میں یہ آپ کو یہاں نیچے شو ہو جائے گا جس طرح یہاں پہ شو ہوا. تو اس طریقے سے یہ انڈیکیٹر آئے گا. اس کا یوز بھی میں نے آپ کو بتا دیا, اس کی مدد سے بھی آپ ٹریڈ کریں گے. میں آپ کو وہ تمام انڈیکیٹر بتا دوں گا جو میں خود بھی یوز کرتا ہوں اور انہی سے آپ کو بھی پرافٹ ہوگا. اس کے علاوہ آپ اگر گوگل وغیرہ سرچ کریں گے تو بے شمار آپ کو انڈیکیٹر مل جائیں گے. اگر آپ انہیں یوز کرنا بھی چاہتے ہیں تو پہلے آپ انہیں ریئل اکاؤنٹ پہ نہ لگائیں, ڈیمو پہ لگا کے چیک کریں, اگر آپ کو وہ ٹھیک لگتے ہیں تو کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میٹا ٹریڈر میں آپ اپنے میٹا ٹریڈر میں صفائی رکھیں, اتنا زیادہ گن نہ ڈالیں کہ آپ کے چارٹ میں کینڈل کم نظر آ رہی ہوں اور انڈیکیٹر زیادہ نظر آ رہے ہوں. اور بہت زیادہ انڈیکیٹر یوز کرنے سے آپ کنفیوز بھی ہو جائیں گے, ایک انڈیکیٹر کچھ کہے گا دوسرا کچھ کہے گا. اس لیے آپ نے کچھ مخصوص انڈیکیٹر ہیں وہ یوز کرنے ہیں, جس طرح موونگ ایوریج ہو گیا اور یہ آکسیلیٹر ہو گیا, اس سے پہلے جو پڑھایا ہے وہ ہو گیا. اور ادر انڈیکیٹر میں یعنی جو میٹا ٹریڈر 4 کے اپنے نہیں ہیں, جو آپ باہر سے یوز کریں گے انسٹال کریں گے, وہ میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ میں لکھوا دوں گا. تو اتنا زیادہ گن نہیں ڈالنا, انہی چیزوں پہ کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ اتنا کلیئر نہ سمجھ آ رہا ہو, ویسے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئے. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے جتنا بھی پڑھا ہے آپ اسے اپنے طور پہ لکھ لیں, لیکن جب پریکٹیکل کریں گے پھر آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا. تو آج کا یہ لیکچر ہمارا یہیں تک تھا. اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اسکائپ کے اوپر. آپ کو